بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ احباب گرامی، آج ان دنوں میں آج کل عالم اسلام جس کرب اور تکلیف سے گزر رہا ہے اس سے ہر کوئی بندہ مومن آگاہ ہے کہ سویڈن میں گورنمنٹ کی سرپرستی میں کلام مقدس کی بے حرمتی کی گئی، جو کہ انتہائی کبھی حرکت ہے، اور تمام عالم اسلام اپنے اپنے ذریعہ سے جو کسی کا جو الفاظ ساتھ دے رہے ہیں اس کرب میں، پوری دنیا میں عالم اسلام اس کی مذمت کر رہا ہے، اور کرنا ہمارا حق بھی ہے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے فیض کو ہمارے لیے عام فرمائے۔ یہ اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کا اپنی حکومت کو اور تمام جہاں تک ہماری آواز جا سکے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ صرف میڈیا پہ مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری پوسٹ کر دینے سے یا جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بنانے سے ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے حاضری لگوائی ہے، اور وہ حاضری اللہ قبول فرما لے تو چلو قرآن کریم کی تکلیف محسوس کرنے والوں میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے گا، یہاں تک تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہو یہ کچھ نظر نہیں آتا کہ ہماری یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ہماری یہ جو آج کل کا کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں، ان بے ادبی کرنے والوں پر بھی کوئی اثر ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ حکومت پاکستان عالم اسلام سے رابطہ کرے، اور جس طرح OIC کا اجلاس ہو رہا ہے کسی ایسے بڑے فورم سے جہاں پر عالمی مسائل سنے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے اقوام متحدہ میں یا عالمی عدالت میں، وہاں پر اس کا مقدمہ پیش کیا جائے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کبھی ہماری مقدس ہستیوں کی توہین کی جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور کبھی کچھ، اور کبھی کلام اللہ کی حرمت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ اس کا بہترین حل جو ہے وہ ہے حکومت پاکستان اپنے طور پہ کوئی ایسا اہتمام کرے۔ اور مجھے یاد ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب نے کہا بھی تھا کہ اگر ہماری حکومت عالمی عدالت میں جا کے یہ مقدمہ پیش کرتی ہے تو اس کی وکالت کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ یقین دہانی بھی کرواتا ہوں کہ ہم اس بات پہ اپنا مقدمہ جیتیں گے کہ کل تاکہ کوئی غیر مسلم کسی بھی طرح کی کبھی حرکت نہ کر سکے۔ یہ اس کا بہترین حل ہے۔ تو یہ میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہماری بات پر توجہ کریں، کیونکہ جتنا قرآن ہمیں عزیز ہے، بطور مسلم ہمارے حکمران، MPAs، MNAs اور سینیٹر اور وزیر مشیر جتنے لوگ بھی ہیں ان کو بھی قرآن کریم اتنا ہی عزیز ہونا چاہیے، لیکن افسوس ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم جب تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی حرکت مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان اور وہ شعر کی صورت میں جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ایک تو بے حرمتی وہ ہے جو انہوں نے کی ہے، تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ رب العالمین خود ہے، اس کی حفاظت اللہ پاک خود فرمائے گا، جس طرح ابابیل کو بھیج کے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی تھی۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا محافظ وہ خود ہے، اور وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور وہ کرے گا بھی، ہمیں اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو بے حرمتی وہ کر رہے ہیں، اور اسی موقع پر میں اپنے سمیت تمام مسلمانوں کو یہ بات یاد دہانی کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بار بار ہمیں بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا، بہت ساری چیزیں کرنے کا حکم دیا، تو مانوی طور پہ جب ہم ان کی جو ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے حکم کی، تو یہ بھی ایک صورت میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، اس کے تقدس کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بھی اس بے حرمتی سے اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے، مجھے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہدایت کا نور دے، تاکہ مسلمان جب اس بات کو باور کر لیں گے
کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، تو پھر کبھی بھی کسی غیر مسلم کا جو ہے یہ ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کر سکے۔ دوسرا، یہ ہمارے سامان بیچنے والے اور ہمارے اسٹوڈنٹس حضرات جو ہیں یہ اسلامیات کی کتب اور اس کی کاپیز جو ہیں کس طرح ہم ان کی یہاں خود بھی بے حرمتی کرتے ہیں، مسلمان خود کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کہیں کم اورات کی صورت میں ہم جو ہے وہ پیجز کی صورت میں قرآن کریم کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے، شاید یہ اسی چیز کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کوئی کرے اس کا تو تمہیں اتنا دکھ ہے، اور جو تم بے دھیانی میں خود کرتے ہو قرآن کریم کی بے حرمتی، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ تو شاید یہ اس لیے ہمیں یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی عزت و حرمت کی پاسبانی کی توفیق دے، اور شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو قرآن کے وارث ہیں، جن کو نبی پاک علیہ السلام قرآن سیکھنے اور سمجھانے کے لیے چھوڑ کے گئے، انی تارک فیکم الثقلین، وہ اہل بیت اطہار ہیں جن کا کتاب اللہ سے حوض کوثر تک کا رشتہ ہے۔ شاید امت نے ان کا دامن صحیح طرح سے تھاما نہیں ہے۔ اگر ہم ان کا دامن صحیح طرح سے تھام لیں گے اہل بیت اطہار کا، قرآن ہمیں سمجھ آئے گا، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ایک پہلو بے ادبی کا یہ ختم ہو جائے گا، اور اسی کی برکت سے کل کفار کبھی بھی قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اور آخر پہ میں پھر اپنے اداروں سے، حکومت پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر ہماری آواز وہاں تک جائے کہ پاکستان کی حکومت عالمی عدالت میں اس کا کیس رکھے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، وہ اس کو کیس کو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک قرآن کے فیض سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔